سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ 49 صفحات پر مشتمل درخواست منیر ایم ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے دائر کی گئی۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزیکٹو کے ماتحت آرمڈ فورسز عدالتی اختیار کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخل کا استفسار۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کورٹ مارشل سسٹم میں عام سویلین کو نہیں ڈالا جا سکتا۔ آرمی ایکٹ کا تعلق صرف ڈسپلن سے ہے، دیکھنا یہ ہے آئین کس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ٹرین چلے گی، سوال یہ ہے کس کو بٹھایا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں۔ جسٹس سمین الدین خان نے ریمارکس دیے، کورٹ مارشل میں جرم کی نوعیت آرمڈ فورسز ممبرز بتائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ہراسگی کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ خاتون ڈاکٹر کو ہراساں کرنے والے ڈرائیور کی جبری ریٹائرمنٹ برقرار۔ لیڈی ڈاکٹر کو ہراساں کرنے والے ڈرائیور کی سزا کے خلاف اپیل خارج۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، ورک پلیس پر ہراسگی عالمی مسئلہ ہے، مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ہراسگی کا شکار ہوتی ہیں۔ خاتون ڈاکٹر کی درخواست پر مختصر پنجاب نے ڈرائیور محمد دین کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ برقرار رکھا۔ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں ورک پلیس پر ہراساں کیے جانے میں دنیا کے 146 ممالک میں سے پاکستان کا 145واں نمبر ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یرغمالی ماحول بھی ہراسگی کی تعریف میں آتا ہے۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قاتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ عدالتی احکامات پر کل مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی ہوگی۔ پولیس سرجن کراچی، اے وی سی سی حکام عدالتی احکامات پر بنائی گئی کمیٹی قبر کشائی کے موقع پر موجود ہوگی۔ ذرائع کے مطابق دوران تفتیش ملزم ارمغان نے اعتراف جرم کر لیا۔ کیس کے مرکزی کردار ارمغان قریشی کا جعلی شناختی کارڈ بھی پکڑا گیا۔ ملزم نے ثاقب ولد سلمان علی کے نام سے شناختی کارڈ بنوا رکھا تھا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم ارمغان کی نشاندہی پر پولیس نے جدید لوہے کی راڈ برآمد کر لی۔ اے وی سی سی میں درج چاروں مقدمات کی مکمل تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے پولیس موبائل کی ٹکر سے مرکزی دروازے کا لاک توڑنا پڑا۔ لاہور میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق۔ افسوسناک واقعہ ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں پیش آیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق خاتون کی شناخت سریا بی بی کے نام سے ہوئی۔ فیصل آباد میں فیکٹری کی چھت گرنے سے 3 افراد اسپتال جا پہنچے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مسلسل دوسرے روز ابر کرم کی برسات، جاتی سردی پھر لوٹ آئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ننکانہ، ناروال سمیت دیگر اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش، کئی مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ پشاور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ، خیبر کوہاٹ سمیت خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں گھٹائیں برس پڑیں۔ آزاد کشمیر کے اکثر علاقوں میں بارش ہوئی۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع۔ ملکہ کوہستان مری میں آسمان سے اترتے سفید گالوں نے ماحول سحر انگیز بنا دیا۔ سیاح بھی خوشی سے جھوم اٹھے، دل فریب موسم کو خوب انجوائے کیا۔ وادی کاغان، ناران، شوگران، بالاکوٹ، شانگلہ، نتیا گلی، ایوبیہ میں سڑکیں، درخت اور پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ لوئر دیر میں لواری ٹنل، وادی کمبراٹ سمیت دیگر علاقوں میں 1 فٹ تک برف باری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں ہر طرف سفید چادر بچھ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بڑے شہروں میں سیوریج اور نکاسیاب کے نئے سسٹم کی منظوری دے دی۔ صوبائی حکومت کا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز نے 1 لاکھ سے زائد آبادی والے 189 شہروں کا پلان طلب کر لیا۔ نواز شریف کینسر کیئر اسپتال کے ڈین کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی تشکیل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 7 رکنی سرچ کمیٹی کا قیام۔ کمیٹی انٹرویوز کے بعد 3 نام وزیر اعلیٰ کو بھجوائے گی، حتمی منظوری مریم نواز دیں گی۔
غلط اور جعلی خبریں دنیا میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ فیک نیوز کے سدباب کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ ریاض میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سعودی میڈیا فورم میں مباحثے سے خطاب۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت ترقیاتی عمل کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک میں 18 کروڑ افراد آن لائن صارفین ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے تحفظات سب کے سامنے ہیں۔ متحرک میڈیا میں تمام جہتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ بلوچستان کابینہ نے ڈیجیٹل لینڈ سیٹلمنٹ کی منظوری دے دی۔ اراضی کا تمام ریکارڈ اب کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کا اہم اجلاس۔ کچی کینال کی زرعی پیداوار پر زمینداروں کو صوبائی ٹیکس میں ریلیف دینے پر اتفاق۔ بلوچستان واٹر ریسورسز مینجمنٹ بل منظور۔ آبی وسائل کا درست استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ کابینہ کا زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے مؤثر قانون نافذ کرنے کا بھی فیصلہ۔ پرائیویٹائزیشن میں ہمیں ہکپس آئی ہیں۔ پی آئی اے از گیٹنگ ٹو بی ری لانچڈ بٹ وی آر ویری ڈٹرمنڈ ٹو سورٹ آف ٹیک دس ہول فارورڈ بیکاز جیسے آپ پرائم منسٹر سے سنتے رہتے ہیں، آپ سب پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری۔ گورنمنٹ شوڈ بی دیئر ٹو پرووائڈ پالیسی فریم ورک، پالیسی کنٹینیوٹی۔ آئی ایم ایف سے کلائمیٹ فنڈز کی مد میں $1 ارب ملنے کی امید۔ گرین انیشیٹو سے پاکستان کو $2 بلین ماہانہ آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سینٹ قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی میں گفتگو۔ کہا، ہم گرین پانڈا بانڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان بیجا مرات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رائٹ سائزنگ کے لیے مکمل پلان تیار ہو چکا۔ نجکاری کے عمل کو مزید شفاف کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومتیں زرعی ٹیکس پر کام کر رہی ہیں۔ سونے کی قیمت کا نیا ریکارڈ، 1,000 روپے مہنگا ہو کر 1 تولہ سونا 3,09,000 روپے کی نئی بلندی پر پہنچ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 397 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,13,739 پر بند۔ 78 کروڑ 74 لاکھ شیئرز کے سودے 33 ارب روپے میں طے پائے۔ ٹریڈرز نے 48 ارب روپے منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ 279 روپے 40 پیسے پر مستحکم رہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا۔ رواں سال کم از کم صدقہ فطر اور فدیہ صوم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے گا، جو کے حساب سے 450، کھجور کے حساب سے 1650 روپے نصاب مقرر۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کہتے ہیں، ہر مسلمان پر اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر فرض ہے۔ سرکاری سبسڈی والا آٹا استعمال کرنے والے صدقہ فطر صوم 160 روپے ادا کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخطیب کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ قطر میں قید پاکستانی شہریوں کی رہائی کے لیے بات چیت۔ انسداد منشیات کے لیے باہمی اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ قطر کے سفیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو قطر کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں ہونے والی انسداد منشیات کانفرنس میں قطری وفد کی شرکت کی دعوت دی۔ بحرین نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل شیخ عبدالعزیز سعود مبارک الخلیفہ کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ دو طرفہ سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک میں فوجی تعاون کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر اتفاق۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ پاکستان پر سلو اوور ریٹ کے باعث میچ فیس کا 5% جرمانہ۔ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں مقرر وقت میں 1 اوور کم کرایا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سلو اوور ریٹ پر پاکستانی ٹیم پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ نے میچ فیس کے 5% جرمانے کی سزا سنائی۔ محمد رضوان نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے جرمانے کو قبول کر لیا۔